السلام علیکم قاری حنیم ملتانی صاحب کا ایک اور نیا بیان۔ صحابی نے ساری رات کروٹیں بدلی، پریشانی میں گزاری، صبح ہوئی تو بیٹی نے پوچھا ابا کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں، کہ میں تو دیکھتی رہی آپ کو ساری رات نیند نہیں آئی، کروٹیں بدلتے رہے، پریشان رہے۔ اللہ اکبر، صحابی نے جو جواب دیا میرے تیرے دماغ میں ساری زندگی میں کبھی آیا ہی نہیں ہوگا۔ کہنے لگا لگتے جگر تجھے کیا معلوم ہے، کل قرآن کریم کی ایک آیت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آیا ہوں، جو عذاب جہنم کا اتنا دردناک عذاب کی خبر قرآن سے سن کے آیا ہو، کالی کملی والے کی زبان سے سن کے آیا ہو، اللہ کی کتاب میں سے سن کر آیا ہو، لخت جگر ہو میری دھی تو ہی بتا اسے نیند کیسے آئے۔ ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب، تباہ کر دینے والا عذاب، ختم کر دینے والا عذاب۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے آج نمازی نہیں ڈرتا، حاجی نہیں ڈرتا، پیر فقیر درویش نہیں ڈرتا، افسر نہیں ڈرتا، ڈاکٹر نہیں ڈرتا، چھوٹے بڑے امیر غریب مرد عورت اکڑے پھرتے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں اکڑے رہو، فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آپ کی زبان پہ یقین نہیں کرتا، جو پروردگار عالم کے کلام پہ یقین نہیں کرتا، جسے اپنی موت کا یقین نہیں، جسے قیامت پہ یقین نہیں، جس کے دل میں یہ بات نہیں میرا نام ہے اعمال میری ساتھ ساتھ چلے گا، فرمایا اسے چھوڑ دو، میرے حوالے کر دو، ان بطش ربک لشدید، میں پکڑوں گا پھر اسے پتا چلے گا میری پکڑ کتنی سخت ہے۔ جناب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ہو کر، امام الانبیاء ہو کر، کالی کملی والے ہو کر ساری ساری رات رو رو کے گزار دی، آنسو بہا بہا کے گزار دی۔ آج میرا تیرا یہ حال بنا ہوا ہے، ساری زندگی میں کبھی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نہیں نکلا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کروٹیں بدل رہی ہیں زمین پہ، کبھی ادھر پلٹتے ہیں، بے تحاشا رو رہی ہیں، بچوں کی طرح رو رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا فاروق تجھے کیا ہوا، تو تو بڑا بہادر ہے، تو تو بڑا جرت والا ہے، تو تو بہت ہمت کا مالک ہے، تجھے تو روتا دیکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، تو کیوں رویا؟ فرمانے لگے او لوگو تمہیں کیا معلوم ہے، قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے وضو کرتے دیکھا، وضو کر رہے ہیں، رنگ پیلا پڑتا جاتا ہے، رنگ فق ہوتا جاتا ہے، سارے بدن پہ کپ کپی طاری ہو رہی ہے، رنگ پیلا پڑ رہا ہے۔ وضو کے بعد کسی نے پوچھ لیا اللہ والے، او شیر خدا، او نبی کے داماد، کیا تجھے کوئی تکلیف ہے؟ فرمانے لگے تکلیف تو کوئی نہیں، پر تم کیا جانو کس کے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں۔ مسجد کا احترام ہے، مسجد کا ادب ہے، ڈرتا ہوں یہاں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، مارا جاؤں گا۔ بادشاہوں کے دربار میں لوگ ڈرتے ہیں، شیشن کی عدالت میں ڈرتے ہیں، تھانے میں ڈرتے ہیں، ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں ڈرتے ہیں۔ خدا کہتا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، میں بادشاہوں کا بادشاہ، میں احکم الحاکمین ہوں، تم جیسے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں چلے گئے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق بھی دیا صحابہ کرام کو، اس کو اتنا پکایا، اس کو اتنا پختہ کیا کہ ساری زندگی اس کو بھلایا ہی کبھی نہیں۔
اور یہ نہیں کہ حضرات صحابہ کرام کو کچھ اور تعلیم دی، اپنی آل کو کچھ اور تعلیم دی. عجیب تعلیمات ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی. اتنا خوف خدا، اس قدر غلبہ اللہ کی ناراضگی کا تھا کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو مارا جاؤں گا. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غیرها لیذوقوا العذاب. قرآن کریم اعلان کرتا ہے ایک آدمی کے اندر ایک آدمی کا چمڑا 70 جگہ جلتی جا رہی ہے، پیچھے نئی بن رہی ہے، آگے جل رہی ہے، پیچھے نئی بن رہی ہے. سر سے لے کر پیروں تک 70 تہ جلنے والی نئی بننے والی بیک وقت میں جاری ہے، چل رہی ہے. لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب چکھایا جائے. اور ظالم کمینے، تیرے گھر میں میرا قرآن تھا، تیری مسجد میں میرا قرآن تھا، تیرے جمعے میں میرا قرآن تھا، تیری نماز میں میرا قرآن تھا. جب تیری ماں مرنے لگی میرا قرآن تھا، جب چھوٹے بڑے مرنے لگے قرآن تھا، گلیوں میں قرآن تھا، درسوں میں قرآن تھا. پر ظالم تو نے اپنی زندگی میں ہر چیز کو جگہ دے دی، فیشن کو جگہ دی، لباس کے فیشن کو جگہ دی، انگریزی لباس کو جگہ دی، ہندوؤں سکھوں کے عقائد کو دل میں جگہ دی. اور ظالم اگر تو نے اپنے گھر میں دل میں جگہ نہ دی تو میرے قرآن کو کوئی جگہ نہ دی. آج تمہیں یہ بہکاتے ہیں مولوی، میری عادت نہیں یہ بات کرنے کی مگر کہتا ہوں. لڑائی جھگڑے میں پھنسا کر برباد کر دیا قوم کا بیڑا. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قوم عاد قوم سمود کی بستیوں کے علاقے میں سے صحابہ کا لشکر لے کے گزر رہے ہیں، قافلہ لے کے گزر رہے ہیں. اندازہ لگاؤ اس قافلے کا کیا کہنا، اس لشکر کی عظمتوں کا کیا کہنا جس کا کمانڈر ان چیف کالی کملی والا ہو. قافلہ گزر رہا ہے قوم سمود قوم عاد کی بستیوں پر جن پہ پہلے خدا کا عذاب آ چکا، خدا کا قہر آ چکا. ایک قوم کا یہ حال بنا. اللہ پاک کے فرشتے مقرب نوری فرشتے سردار فرشتوں کا جبریل امین نے چیخ مار دی. قرآن کہتا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جبریل امین نے چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے، ساری قوم مر گئی. یہ تو خدائی نظام ہے نا. تجھے اپنے ہاتھ پہ یقین ہے کہ میں یوں کر سکتا ہوں، تجھے اپنے پستول پہ اپنی بندوق پہ یقین ہے کہ میں یوں چلاؤں گا تو گولی چل جائے گی. تجھے خدا کے قہر پہ یقین نہیں کہ وہ ذرا سا اشارہ کرے گا تو بربادی ہو جائے گی. اس کی ذات پر ہمارا یقین کوئی نہیں، عملی طور پر یقین نہیں، زبان کی نوک سے کہتے ہیں. ورنہ قرآن کریم علی اعلان کہتا ہے کہ شام کو آدمی سوئے تھے، شام کو آدمی تماشا کر کے، بدماشیاں کر کے، حرام خوری کر کے، عورتوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ بدماشی کر کر کے سوئے. اچھے بھلے آدمی تھے، قد و قامت کے مالک تھے، عورتیں بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین تھی، بڑی بڑی آنکھوں والی تھی. لیکن قرآن کہتا ہے شام کو مرد سوئے، عورتیں سوئی، صبح کو اٹھے سارے کتے سور بن گئے. فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. میں وہ خدا ہوں ذرا سا اشارہ کروں تمام چیزیں پلٹ دی جائیں.
اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. جب میں کسی کام کو کرنا چاہتا ہوں کہتا ہوں ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے. تو فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوم سمود کی بستیوں کی پاس سے گزرے، قوم عاد کے علاقے میں سے گزرے، صحابہ کا لشکر ہے، پاک لوگوں کا لشکر ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیادت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جا رہے ہیں، سردار محمد مصطفیٰ ہو، قافلہ صحابہ کا ہو. حضور کریم نے اعلان کر دیا، او لوگوں، قومی سمود قوم عاد کی بستیاں آ رہی ہیں، خیال کرنا، ٹھہرنا نہیں، ان علاقوں میں کھڑا نہیں ہونا، ان کنووں کا پانی نہ پینا. سرکار نے فرمایا ان کنووں کا پانی پینے والوں کی بربادی ہو گئی. اس پانی میں تو بربادی نہیں تھی، فرمایا ان بستیوں سے دوڑ کے گزرو. ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو تیز کر دیا، استغفار فرمانے لگے اور اتنا سر مبارک جھکایا، اللہ کی حضور میں اتنی عاجزی کی کہ آپ کی داڑھی مبارک زین کو لگ گئی. کیا سبق دیے ہیں، کیا درس دیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس نے. لیکن آج ہم ہیں، ہمارے دماغ میں کوئی بات بیٹھتی ہی نہیں. بیٹھے کیسے؟ آگے جگے ہو جبھی نا، آگے جگی ہی نہیں. ایسی خوراک، اب جو ملتا کی حال ہے جی، بس جی طبیعت ہوں ٹھیک ہی نہیں رہتی، گیس دا مریض ہاں، تبخیر دا مریض ہاں، شوگر دا مریض ہاں، بلڈ پریشر کا مریض ہو گیا ہوں. ہاں جی کھادوں نے سب کچھ خراب کر دیا، کھاد آ گیا، سپرے آ گیا، اور غذا صحیح نہیں رہی، اس لیے بیماری عام ہو گئی. اور جس حیثیت سے ہمارا تمام کانٹا بدلا، لین بدلی، اس کا نام کوئی نہیں لیتا، اس کا نام کوئی نہیں لیتا کہ حرام روزی کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور حلال روزی کے کیا اثرات ہوتے ہیں. آپ اور میں کھاد کھاد کرتے پھرتے ہیں، کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ روزی کے ذرائع کیا ہیں. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر والوں نے مجھے ایک لڈو دے دیا اور میں نے وہ کھا لیا. فرماتے خدا خدا کر کے 40 دن گزارے، ورنہ ہر وقت دل چاہتا تھا فلاں کنجری کے یہاں چل، فلاں کنجری کے یہاں چل. زنا کی طرف طبیعت آمادہ تھی. تحقیق کرنے پہ پتا چلا کہ یہ لڈو چلتے چلاتے کسی کنجری کے یہاں سے آئے تھے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج میری تیری نگاہ ظاہر پہ ہے، باطن پہ نہیں، کہ اندر اندر کیا اثرات ہیں. ہزاروں واقعات اس قسم کے ہیں کہ اگر ہم توجہ کریں تو پتہ چل جاتا ہے. حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، یہ وہ اللہ والا بزرگ ہے جو سیدہ مائی حلیمہ نبی کو دودھ پلانے والی مائی کے قدموں میں سویا ہوا ہے. جنت البقیع میں سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں سویا ہوا ہے. اور یہ وہ اللہ والا ہے کہ جس کے حلق کو نواب رامپور، نواب دکن حیدرآباد، نواب ملیر کوٹلا، نواب بہاولپور، یہ بڑے بڑے مسلمان نواب اس زمانے کے مولانا کے حلق کو استعمال کیا کرتے تھے. آپس میں بحث کرتے تھے کہ اگر ہضم ہو گیا تیرا کھانا تو حلال کا، اور اگر الٹی ہو گئی تو حرام کا ہے. یعنی مولانا مظفر حسین کے حلق کو کسوٹی کے طور پہ لوگ استعمال کیا کرتے تھے. آج میرا تیرا پیٹ گندا نالا بنا ہوا ہے، گڈر سسٹم بنا ہوا ہے. اس میں ایتر پھینک دو انشاءاللہ وہ بھی ہضم، اس میں سور پھینک دو وہ بھی ہضم، اس میں گند پھینک دو وہ بھی ہضم، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے
اللہ پاک ہمارے لیے یہ ساری چیزیں کہلواتا تھا. عرض کیا کالی کملی والے دعائیں مانگتے ہیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اگلی امت کے لیے بتانا تھا. فرمایا میرے صحابہ کپڑا حرام کا ہوگا، پیٹ میں حرام ہوگا، آنکھ میں حرام ہوگا، دل میں حرام ہوگا، نیت میں حرام ہوگا اور ارادے میں حرام ہوگا، اور ہاتھ اٹھائیں گے اور یوں کہیں گے یا رب یا رب یا رب. حضور نے فرمایا تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے مگر خدا ان کی بات کو سنے گا نہیں. علامہ اقبال کی بات یاد آ گئی. اب تک تو میں نے اللہ والوں کی، اور میں جس بزرگ کا ذکر کر رہا ہوں یہ اتنا کامل بزرگ تھا مولانا محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ. یوں حدیث پاک پڑھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے، عجیب مشغلہ تھا ان حضرات کا. قرآن حدیث پاک پڑھا رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند میں صدر مدرس تھے، بخاری شریف کتاب بند بھی نہیں کی. مولانا محمد یعقوب صاحب مجذوب آدمی تھے نا، شروع ہو گئے دیوبند اور دیوبند کا سارا شہر، دیوبند اور دیوبند کا سارا شہر، دیوبند اور دیوبند کا سارا شہر، میں بھی میری اولاد بھی سارے. ایک اللہ والے نے اٹھ کر یوں منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، فرمایا حضرت بس کرو. خود ہی پوچھنے لگے میں نے کیا کہہ دیا؟ کہ یوں کہہ رہے تھے دیوبند اور سارا شہر، دیوبند اور سارا شہر. فرمایا اب یوں ہی ہوگا، 15 جنازے اٹھیں گے. ایک ایک وقت میں آئی طاعون کی بیماری، خود بھی اور مولانا کا گھرانہ بھی، 15 آدمیوں کا جنازہ ایک ایک وقت میں پڑا گیا. اس لیے ساروں کو بھیک منگانا سمجھا کرو. جب بھی صدقے کی بات کی اندر شیطان انگلی مارتا ہے لگا مولوی مانگنے. خود مولانا کا بھی انتقال اس بیماری میں ہی ہو گیا. اتنے اللہ والے لوگ تھے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے، حدیث پاک پڑھا کر کے لذت لیا کرتے تھے، ان کو درود پاک میں لذت آتی تھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا اپنی روزی کی طرف بالکل خیال نہیں، ملے صحیح. ڈاکٹر اقبال بھی کہتا ہے اے طائر لاہوتی، اس رزق سے تو موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اس رزق سے مر جانا اچھا ہے، اس کھانے سے مر جانا اچھا ہے جو تیرے پروں کو کاٹ کے رکھ دے، جو تیری پرواز کو ختم کر دے، جو تیری زندگی کا وقار ختم کر دے. اقبال مرحوم نے بڑی اچھی اچھی باتیں کہی، لیکن تم مطلب کی تو لے لیتے ہو، کالجوں میں سکولوں میں، اور باقی پڑھے کر دیتے ہو. اقبال ہی تو کہتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں. میرا عرض کرنے کا مدعا اور منشا یہ ہے کہ آج ہم نہ تو یہ سوچیں کہ رشوت کے پیسوں سے کپڑا خرید رہے ہیں، نماز پڑھیں گے تو کیسے ہوگی. ٹھگی مار کر، بلیک مارکیٹ کر کے، حرام کمائی کر کے کھانا اور گوشت لا رہے ہیں تو برکت کیسے آئے گی اور اس میں لذت کیسے آئے گی. اس لیے قرآن کریم نے کہہ فرما دیا ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں، زماں میں، خشکی میں، تری میں، گھروں میں، مکانوں میں، دکانوں میں، برادریوں میں، خاندانوں میں، قبیلوں میں. ظہر الفساد فی البر والبحر، دفتروں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، شہنشاہ کے محل میں، مزدور کے گھر میں، مزارے کے گھر میں، ذمہ دار کی کوٹھی میں. قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد مچ گیا زمین میں، زماں میں، بازار میں، مارکیٹ میں، محلے میں، برادریوں میں فساد ہو گیا، شرارت آ گئی، تقریب آ گئی.
इलाहुल आलमीन, क्यों आ गई ये बीमारी, ये नाइत्तेफाकी क्यों आई, ये आपस में अदावत की बीमारी क्यों आई, खादों की वजह से आई, सपरे की वजह से आई। फरमाया नहीं नहीं, बीमार का सबत आई दिन नास, तुम्हारी बदअमालियों की वजह से, तुम्हारी करतूत की वजह से, तेरी रूह सियाही की वजह से फसाद आ गया। लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। खुदा कहता है फिर मैं उनको थोड़ा सा अजाब सिखाता हूं उनकी की हुई का। खत लिखते हैं आप रिश्तेदार को, यार को, उसे बार बार पढ़ते हैं, कोई ऐसा लफ्ज ना चला जाए जिससे रिश्तेदारी टूट जाए, जिससे यारी टूट जाए। कभी अमल करते वक्त भी ये सोचो ना, ऐसा नाम आमाल आगे ना चला जाए जिससे मेरा रिश्ता खुदा से टूट जाए। रिश्तेदारों से टूट गई, मुमकिन है और रिश्तेदार बन जाएं। एक यार से टूट गई, मुमकिन है और मिल जाए। और अगर खुदा से टूट गई तो हम कहां डूब के मरेंगे। वो कौन सा रास्ता है जो अपने लिए हम आफियत के लिए आफियत का तलाश करेंगे। लोग गुनाह को गुनाह नहीं समझते, गाने सुनते हैं सारा दिन बदमाश कंजरियों के, और इसको कोई गुनाह नहीं समझता। आंखें हराम देखती हैं, पैर हराम की तरफ चलते हैं, इस बात की कोई अलामत नहीं कि कौम हिदायत की तरफ जा रही है, लोग हिदायत की तरफ जा रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे हमारे वो बिगड़, ये जो इस वक्त की नस्ल है ना हमारी छोटी पनीरी, याद रखो ये तुम्हारी कब्र पे ठोकर मारने नहीं आएंगे। इनकी तरबियत टेलीविजन और वीसीआर से हो रही है, ये तेरी कब्र पे मेरी कब्र पे थूकने नहीं आते। ये कुछ तो ख्याल करो अपनी आदत का, अपने नस्ल का, अपने खानदान का, कि ये जा किधर को रहे हैं। आजकल कोशिश करते करते काबू नहीं आता, जो कोशिश नहीं करते वहां क्या बनेगा। इसलिए कुरान करीम ने ऐलान कर दिया, फरमाया कुल इन काना बाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरग़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाह। खुदा भी बड़ा बेनियाज है, वो कहता है मैं तुझे जानता हूं। हाँ। माँ बाप का कहना मानता, मेरा कहना नहीं मानता। बिरादरी का कहना मानता है, मेरा कहना नहीं मानता। औलाद के कहने पर मजबूर होके चलता है, मैं खुदा के कहने पे नहीं चलता। अज़वाजुकुम, बीवियों के कहना मानते हो, मुझ खुदा का कहना नहीं मानते हो। बिरादरियों के सामने मजबूर हो जाते हो, मैं खुदा अज़्ज़ा वजल हय्यो क़य्यूम के सामने मजबूर नहीं होते। दुकान मकान का फायदा सोचते हो, मेरे कुरान की आजमत को तुमने कभी ना सोचा। हमसे तो वो लोग हजारों दर्जे अच्छे निकले जिनको मुसीबत और परेशानी के आलम में कुरान करीम मिला, लेकिन उन्होंने उसको खंदा पेशानी के साथ सिर्फ कबूल नहीं किया, बल्कि अपनी जानों का नजराना पेश करके उस पर अमल करके दिखला दिया। कितनी भी मुसीबत आ गई परवाह ही नहीं। एक एक जवान के 11-11 टुकड़े हो गए मगर कोई परवाह नहीं। सर्दी गर्मी का इंतजाम करना हमें आता है, कब्र का इंतजाम तुम्हारा मेरा जिब्रील करेगा? कौन करेगा? कब्र का इंतजाम कौन करे? हशर का इंतजाम कौन करे? पुलसरात का इंतजाम कौन करे? अल्लाह की अदालत में खड़ा होने का और अमाल नामे तुलने का इंतजाम कौन करे?
مجھے اور آپ کو سیشن جج کی پیشی پہ یقین ہے، وکیل کے پاس بھی جاتے ہیں، منشی کو یاد دلاتے ہیں، اور وہ اس آواز لگانے والے سے بھی کہہ کے آتے ہیں، 1-2 روپیہ اس کی جیب میں بھی ڈالتے ہیں کہ بھی میں سامنے بیٹھا ہوں، ذرا آواز زور سے لگائیے، کبھی منہ میں آواز لگا دے میرا بیڑا غرق ہو جائے۔ اگر مجھے اور آپ کو فکر نہیں، اللہ کی پیشی کا فکر نہیں، قیامت کا فکر نہیں، خداوند کریم کے سامنے جب ہم سب پیش ہوں گے اس وقت کا کوئی فکر نہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، صحابی کہتا ہے میری آنکھ کھلی، میں نے سوچا میں جاؤں اپنے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاؤں۔ سبحان اللہ، وہ کتنے مقدروں والے لوگ تھے جو دن میں بھی آقا کی خدمت میں، رات کو بھی آقا کی خدمت میں جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں جو گیا، میں نے جا کے دیکھا کہ سرکار نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے، نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے۔ امام الانبیاء ساری رات نماز میں قرآن پڑھتا ہے، امتی صبح کی نماز نہیں پڑھتا، اور جنت کی چابی جیب میں لیے پھرتا ہے، نماز نہیں ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بھی سرکار کے پیچھے نیت باندھ لی، تہجد کا وقت تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سمجھا تھا چلو 2, 4, 10, 20 آیتوں پر حضور رکوع سجدہ فرمائیں گے، رکعت ہو جائے گی۔ ساری سورت بقرہ تلاوت فرمائی، 2.5 سپاروں کی ہے، 2.5 سپاروں کی ہے سورت بقرہ ساری، اور یوں تھوڑے ہی جس طرح ہم پڑھتے ہیں گدبد 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 کر کے، کلام خدا ہو، زبان مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، سننے والا ابو ہریرہ ہو، ترتیل سے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا بڑا یقین تھا کہ سورت ختم ہوئی، اب تو رکوع سجدہ ہو گئی، مگر آپ نے سورت کے ختم پر 2, 3, 4 مرتبہ فرمایا اللہم لک الحمد، مولا تیری تعریف کرتا ہوں، تو ہی تعریفوں کے قابل ہے۔ پھر آل عمران شروع کر دی، 1.25 سپارے کی وہ ہے، 3.25 سپارے ہو گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا پکا یقین تھا کہ اس سورت کے ختم ہونے پہ تو رکعت ختم ہوئے گی، آپ نے سورت النساء شروع فرما دی، 5.25 پارے ایک رکعت میں اس نبی نے پڑھے جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جس کا تو امتی بنا پھرتا ہے، اور اس نے ایک رکعت میں 5.25 سپارے پڑھے، تجھے ایک رکعت پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کو میں نے اپنے آقا کو دیکھا، سارے قدم مبارک ورم سے سوج گئے تھے، اتنے بڑے بڑے ہو گئے سوج کر۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اپنے شوہر، سبحان اللہ، کسی کا شوہر ڈی سی، کسی کا شوہر کمشنر، کسی کا شوہر گورنر، اور کسی کا شوہر صدر، کسی کا گھر والا وزیر، عائشہ صدیقہ کروڑوں مبارک ہو تیری جوتیوں سے اڑی ہوئی خاک پہ، تیرا خامن امام الانبیاء، تیرا شوہر کالی کملی والا، تیرا شوہر وہ ہے جو عرش عظیم پہ بمائے جوتوں کے تشریف لے گیا۔ صبح کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نظر پڑی تو قدم مبارک سوجے ہوئے، اللہ غنی، عرض کرنے لگی میرے آقا آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کی بخشش کا، مغفرت کا اللہ پاک نے قرآن میں بھی اعلان کر دیا، اور آپ نبی معصوم ہوتا ہے، آپ تو نبیوں کے بھی امام ہیں، آپ اتنے پریشان کیوں سارے سر رات قرآن پڑھتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، کیا جواب دیا ہے؟ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ایسا افلا کون عبدا شکورا، ایسا اللہ نے مجھے امام الانبیاء جو بنایا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟
उसने मुझे इतना अजीम नबी जो बनाया, नबियों का भी इमाम बना दिया 1,24,000 का, मैं उसका शुक्र अदा न करूं? इसलिए अर्ज कर रहा हूं, शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आज इतनी गफलत है, इतनी बेपरवाही है और इस कदर सुस्ती है कि जब हम अपना नाम आमाल देखेंगे उस वक्त पता चलेगा कि सारी जिंदगी हम करते क्या रहे। इसलिए कुरान करीम ने ललकारा, मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। मर्द औरत जो अमल भी नेक करते हैं, अल्लाह पाक ने हलाल कर दिया। बाज़ अमल ऐसे हो जाते हैं दुनिया में उनकी लज्जत, उनका मिठास, उनकी हलावत, उनका कैफ, उनका सुरूर, उनका मजा आने लग जाता है, दुनिया ही में लज्जत आने लग जाती है। और बुराई भी दुनिया ही में महसूस होने लग जाती है। मेरा अर्ज करने का मकसद और मंशा और मतलब यह है कि इस कान से सुनना और इस कान से निकाल देना ठीक है, सवाब तो सुनने का मिलेगा, लेकिन फायदा उस वक्त ही होगा जब हम उसको अमली शक्ल देंगे। कुरान करीम ने, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरह से हमें समझाया और हमारी आखिरत के लिए और दुनिया की भलाइयों के लिए कोशिश फरमाई, दुआएं भी फरमाई। अल्लाह पाक मुझे और आपको सही अमल तैयार करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी जिंदगी को आखिरत के लिए संभल संभल के चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज आपने कारी मोहम्मद हनीफ रहमतुल्लाह अलैह का एक मौजू समाप्त फरमाया, अज़ाब जहन्नम के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आइंदा नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हमारी वीडियो को लाइक करें और नए दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हर आने वाली नई वीडियो उन तक पहुंच सके। हमारा खालिस सिर्फ ये इरादा है कि अल्लाह हर मुसलमान के दिल में उसकी अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आ जाए, दीन और इस्लाम हमारी ज़िंदगियों में आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नई वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे।